بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نصر اللہ پتافی۔ بیٹا آج 10ویں کلاس کا جو ہم نے پڑھنا ہے، پچھلے لیکچر میں آپ کو یہ سبق پروفیسر مرزا محمد سعید مکمل کروا چکا ہوں۔ آج ہم اس کی مشق کرنے لگے ہیں۔ تو مشق میں آتے ہیں تو پہلا سوال جو ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ تو سوال پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کے جواب بھی بتاتا ہوں گا، سناتا ہوں گا، اور آپ نے یہ جواب توجہ سے سننے ہیں اور اپنے ہوم ورک رجسٹر میں جو ہیں اس کے جواب لکھ لینے ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو آتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ تو پہلا سوال ہے مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مرزا محمد سعید کسی کو خوش کرنے کے لیے لکھتے تھے، نہ کسی کی فرمائش پر لکھتے تھے، بلکہ اس وقت لکھتے تھے جب ان کا خود لکھنے کو جی چاہتا۔ وہ روپے پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے، اس لیے کہ ان کے دل میں کوئی لالچ نہیں تھا۔ دوسرا سوال، لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ تو اس کا جواب ہے ایک پبلشر لاہور سے دلی محض اس لیے آئے تھے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ انہوں نے 1000 روپے فی ناول لکھنے کی پیشکش کی، مگر مرزا صاحب نے یہ کہہ کر ناول لکھنے سے انکار کر دیا کہ مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ تو اس لیے مرزا صاحب خاص طور پر لاہور کے پبلشروں کو کچھ بھی نہیں لکھ کے دیتے تھے۔ تیسرا سوال ہے بیٹا، مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام اور مرتبہ بیان کیجئے۔ تو مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام مذہب اور باطنیت ہے۔ یہ کتاب مرزا صاحب کا ایک ایسا علمی کارنامہ ہے، اگر اردو کی 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شامل کرنا پڑے گا۔ اگلا سوال ہے مرزا صاحب کی کن 2 شخصیات سے عزیز داری تھی؟ تو مرزا صاحب کی سر سید احمد خان اور منشی ذکاء اللہ سے عزیز داری تھی۔ اس سے اگلا سوال، مرزا صاحب نے کس کالج میں تدریس کے فرائض انجام دیے؟ مرزا صاحب نے 1906 اور 7 میں 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ تو مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ مطالعہ کتب تھا۔ نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے۔ پینشن لینے کے بعد بھی شغل جاری رہا۔ وہ پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کرتے تھے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے بیٹا، مصنف کے پروگرام دانش کدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ مرزا صاحب نے فرمایا، آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے، مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی۔ اور اس کے بعد اگلا سوال ہے مرزا صاحب کا حلیہ بیان کریں۔ تو دیکھیں مرزا صاحب کا حلیہ کچھ یوں تھا کہ اکہرا ڈیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھووں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئیں، کترواں مونچھیں، ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے تھے، داڑھی منڈی ہوئی، دھان پان سے آدمی تھے۔ اس کے بعد سوال ہے مرزا صاحب کے دونوں ناولوں کے نام تحریر کریں۔ تو اس کا جواب یہ ہے جی مرزا صاحب نے کے دونوں ناولوں کے نام یاسمین اور خواب ہستی ہیں۔ اس کے بعد سوال کہ پطرس بخاری سے مرزا صاحب کے تعلق کو اپنے الفاظ میں بیان کیجئے۔ تو یہ ہے جی پطرس بخاری نے مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا۔ بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے تھے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت، ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے۔ آگے ایک حدیث بیان ہوئی ہے سبق میں کہ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ تو اس کا مفہوم وضاحت کے ساتھ بیان کیا کریں تو اس کا مفہوم جو ہے کچھ یوں ہے کہ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ ایک عالم کی موت ایک طرح سے اس عہد کی موت ہوتی ہے، یعنی اس کی وفات سے ایک پر نہ ہونے والا خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال آتا ہے ہمارا اگلا سوال اس مشق میں کہ متن کی روشنی میں درست جواب پر نشان لگائیں۔ تو یہ سبق سے دیے گئے سوال ہیں جنہیں MCQs کہتے ہیں یا کثیر الانتخابی سوالات۔ اس کے 4 جواب دیے گئے ہوں گے، ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا ہمیں جو صحیح ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں
پہلا ہے سبق مرزا محمد سعید کس ادیب کی تحریر ہے؟ 4 آپشن دیے گئے ہیں، نذیر احمد دہلوی، شاہد احمد دہلوی، اشرف صبوحی، مولوی عبدالحق۔ تو اس کا صحیح ہے شاہد احمد دہلوی۔ دوسرا ہے مرزا محمد سعید کی عزیز داری کس شخصیت سے تھی؟ سر سید احمد خان، شیخ عبدالقادر، شاہد احمد دہلوی، مشتاق احمد زاہدی۔ تو سر سید احمد خان سے ان کی عزیز داری تھی۔ اگلا سوال ہے مرزا محمد سعید کے بقول انسان کس لیے کام کرتا ہے؟ شہرت، دولت، عزت و وقار یا شہرت اور دولت؟ تو شہرت اور دولت کی خاطر انسان کام کرتا ہے۔ مرزا محمد سعید نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کون سی سند لی؟ تو بی اے، ایم اے تاریخ، ایم اے انگریزی ادب، ایم اے اردو ادب۔ تو انہوں نے ایم اے انگریزی ادب کی سند لی تھی۔ محمود نظامی کے مقالے کے بعد مرزا محمد سعید پر کس نے تنقید کی؟ ڈاکٹر تاثیر نے، پطرس بخاری نے، فیض احمد فیض یا حمید احمد خان نے؟ تو فیض احمد فیض نے ان پر تنقید کی تھی۔ پروگرام دانشکدہ میں کتنے دانشور بلائے جاتے تھے؟ 4، 3، 2 یا 7؟ تو 4 دانشور بلائے جاتے تھے۔ مرزا صاحب پینشن کا بڑا حصہ صرف کرتے تھے جائیداد خریدنے پر، خیرات کرنے پر، کتابوں پر یا کھانے پینے پر؟ تو کتابوں پر خرچ کرتے تھے۔ تو آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہوتا ہے، باقی انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ تو بیٹا ان میں جو آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو یوٹیوب چینل پر یا پھر ہمارے اسکول کی جو ایپ ہے اس میں بھی یہ لیکچر ہمارا اپلوڈ کیا جاتا ہے، وہاں کمنٹ باکس میں آ کر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو پھر تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم، شکریہ۔